بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو پوسٹیں ہم بنا رہے ہیں ان کی ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ پہلی پوسٹ خاتم الانبیاء اور مرزا غلام قادیانی کے نام سے ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اسی سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو لے کے دوسری پوسٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوسری پوسٹ ہے ہماری، یہ آپ کے سامنے ہے، سلسلہ پوسٹ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر عتم اس کا نام رکھا ہے، اور یہ ایک حوالہ پیش کیا ہے ہم نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی، جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 76 کے اوپر مرزا قادیانی نے لکھا۔ آئیے جی اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ پوسٹ آپ کے سامنے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور ہمارا چیلنج بھی ہر پوسٹ کے نیچے آپ کو نظر آئے گا کہ اگر کوئی قادیانی مرزائی ہماری اس پوسٹ کے اوپر گفتگو کرنا چاہے، مکالمہ مناظرہ کرنا چاہے، مباحثہ کرنا چاہے، تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ 24 گھنٹے اور 12 مہینے اور پوری زندگی ہماری وقف ہے اسی کام کے لیے۔ آئیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ ہم سے آ کے مکالمہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری بات سمجھ آ جائے تو آپ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیے اور مرزا قادیانی پہ 4 حرف پھینک دیجیے۔ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا درد مند پیغام ہے قادیانی امت کے لیے، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں، مرزا قادیانی کہتا ہے، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے تو ان کا میں مظہر عتم ہوں، مظہر ہوں، اور آگے وہ کہتا ہے کہ تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوخ کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر عتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ مظہر اس میں ظرف ہے، یعنی ظاہر ہونے کی جگہ۔ کوئی چیز جس جگہ سے ظاہر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کا مظہر ہے۔ جیسے کہ یہ روشنی ہے، زمین کے اوپر جب روشنی آتی ہے سورج کی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سورج کی روشنی جو ہے یہ سورج کے اندر سے آ رہی ہے، اور سورج اس روشنی کا مظہر ہے، بلکہ مظہر عتم ہے، تو چونکہ وہاں سے یہ روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اب مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے اندر جو فیضان تھا، یہ جو نور تھا، یہ روحانیت جو تھی، ان کا اصل میں حقیقی مظہر تو میں ہوں۔ اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، امید ہے بات سمجھ آ جائے آپ کو کہ اصل میں یہ مرزا قادیانی کر کیا گیا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ جو تھے ان کے اندر جو فیضان تھا، نور تھا، وہ اصل میں میرے اندر سے ہو کے ان تک پہنچا، تو میں ان تمام نبیوں کا مظہر ہوں۔ اور استغفر اللہ، نیچے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر مسلمانوں کی جان، ماں، باپ، روح، جسم، ہر چیز فدا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ جو باعث وجہ کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جن کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ بھی اصل میں کچھ نہیں تھے، ان کا مظہر بلکہ مظہر عتم تو اصل میں ہوں، اور مجھے ہی محمد کہا گیا اور مجھے ہی احمد کہا گیا۔ تو یہ مرزا قادیانی نے اس کے اندر یہ بیان کیا، اور یہ پوسٹ بھی آپ پڑھ لیں۔ میں یہاں دعوت فکر دیتا ہوں قادیانی مرزائیوں کو، خدا کے لیے آپ نے مرنا ہے ایک دن، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ غور خوض کریں، مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، خدا کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور
دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں آپ لوگ. آپ کس چکر میں پڑے ہیں؟ کس چکر میں پڑے ہیں؟ مربی کی مکھی پہ مکھی مارے چلے جا رہے ہیں، مارے چلے جا رہے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے خود تحقیق کی نہیں، ریسرچ کی نہیں. مربیوں نے آپ کو صرف ایک بات پڑھائی ہوئی ہے کہ بس مولوی کی بات سن کے تم نے کہہ دینا ہے مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی جھوٹ بولتا ہے. جبکہ اصل سکین، اصل حوالے جو کہ آپ لوگوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر بھی یہ کتاب موجود ہے، اور تم لوگوں کے گھروں کے اندر یہ کتاب موجود ہے. کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور یہ حوالہ دیکھنے کے بعد بھی ایک شخص کہے نہیں جی نہیں مولوی جھوٹ بولتا ہے، تو پھر اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. وہ خود جہنم میں جا رہا ہے، اب ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ ایک دعوت فکر تھی. آئیے اسلام کی طرف، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیے. ہمارے چینل یوٹیوب چینل کو ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے. ہماری آپ تمام مسلمانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں تک لازمی پہنچایا کریں برائے کرم. یہ آپ تبلیغ ختم نبوت کا کام آپ بھی کریں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا اپنا کام کر لیں تاکہ ختم نبوت کے مجاہدین میں آپ کا بھی نام شمار ہو جائے. اور جب قیامت کے دن ختم نبوت کے مجاہدین کا نام لیا جائے تو کہ آؤ بھائی یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ وہاں پھر آپ کا بھی نام جو ہے نا وہ شامل ہو جائے. خریداران یوسف میں آپ کا بھی نام شامل ہو جائے. تو یہاں پر گزارش یہ ہے کہ آپ بس ختم نبوت کا کام کیا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.